ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ وقال اللہ تعالی اذن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک ربانی اجتماع سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ربانی خدائی اجتماع ہے، کسی جماعت کا اجتماع نہیں ہے۔ اور ربانی اجتماع میں یہ دوسرا اجتماع، جمعہ کا اجتماع، یہ بھی ربانی اجتماع ہے۔ تب گویا کہ اس جمعہ کے اجتماع کی جو حیثیت ہے یہ دوہرے ربانی اجتماع کی ہو جاتی ہے۔ جمعہ تو رمضان کے علاوہ بھی آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں، لیکن رمضان کے جو جمعہ ہوتے ہیں ان کی اہمیت، ان کی افادیت اور فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، سالانہ لحاظ سے بھی اس عنوان اور موضوع کا تعلق ہے۔ اور سالانہ کے جمعہ کے خطبات میں ماہ رمضان میں جو جمعہ آتے ہیں ان میں سے ایک جمعہ دین میں زکوٰۃ اور انفاق کی اہمیت اور اس کے مقاصد اور مصارف کے عنوان سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان یہ دین میں زکوٰۃ اور انفاق کی اہمیت، اس کے مصارف اور مقاصد، اس عنوان کے تحت ہوگا۔ اگرچہ زکوٰۃ اور انفاق کا ماہ رمضان سے شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دینا چاہیے اور انفاق رمضان ہی میں کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے معمول کے لحاظ سے، مسلمانوں کے عمل کے لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مسلمانوں کے زکوٰۃ کے ادائیگی کے عمل سے اور انفاق کے عمل سے ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان کے اس طرز عمل میں کہ وہ اپنی زیادہ تر زکوٰۃ وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں اور انفاق بھی رمضان میں زیادہ کرتے ہیں دوسرے مہینوں کی نسبت، تو یہ غلط بھی نہیں ہے، اور شاید اس کے پیچھے یہ جذبہ ہو، اور یہ جذبہ بھی مستحسن اور بہتری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی جو خصوصیات ایک خطبے میں بیان فرمائی
وہ خطبہ جو آپ نے شعبان کی آخری تاریخ میں دیا تھا، حضرت سلمان فارسی اس خطبے کے راوی ہے، تو اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی جو 15 خصوصیات 15 صفات بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ من تقرب فی بھی خصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے نفل کام کرے گا تو گویا ایسا ہے کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس نے ایک فرض ادا کیا، یعنی نفل نماز کا ثواب، نفل صدقے کا ثواب، نفل انفاق کا ثواب اس میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں ادا فریضۃ فیما سواہ، جو اس میں کوئی فرض ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو ایسا ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور شاید یہی جذبے اور یہی خواہش میں، اور یہ جذبہ غلط بھی نہیں ہے، خواہش غلط بھی نہیں ہے کہ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو گویا کہ 70 فرض کے برابر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہر عمل کے ساتھ اسلام نے اس کا ایک مقصد رکھا ہے اور اس کا ایک علم رکھا ہے۔ ہر عمل اگر علم اور مقصد کے تحت ادا ہو تو اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اور بنیادی اس کے جو احکام ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ذہن میں آنے چاہیے، تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی علم اور شعور کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، نفل صدقہ کرنے والے، انفاق کرنے والے بھی علم اور شعور کے ساتھ انفاق کرے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی، انفرادی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات زکوٰۃ اور انفاق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ویسا ہر اسلام کی تمام اہم تعلیمات کے ساتھ، اہم اصطلاحوں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی جڑ گئی ہیں، خود لفظ دین کے ساتھ غلط فہمی پائی جاتی ہے، لفظ عبادت کے ساتھ خود غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انفاق اور زکوٰۃ کے متعلق بھی، اور علاج کا جس طرح سے جسمانی علاج کا طریقہ ہے وہی ایمانی اور روحانی علاج کا طریقہ ہے۔ اور جسمانی علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر کو بیماری دیکھنی پڑتی ہے، بیماری کی جانچ کرنی پڑتی ہے، اور پھر بیماری کی جانچ کے بعد پھر وہ علاج صحیح طور سے کر پاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے بیماری کی جانچ نہیں کی اور بیماری کو جانچے بغیر اس نے علاج شروع کر دیا مریض کا، تو بیماری دور ہونے والی نہیں، وہ اندازے کا علاج ہوگا۔ تو ایسے ہی آج زیادہ تر تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یہی چیز آ گئی کہ واعظین، مقررین، مدرسین، تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے، تربیت کرنے والے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے سامعین ہمارے سامنے جو موجود ہے، ظاہر بات ہے یہ سب کے سب یہ طلبگار ہے، اپنے ایمان کی وہ تربیت چاہتے ہیں، اپنی روح کی وہ تربیت اور اصلاح چاہتے ہیں، علاج کرنا چاہتے ہیں۔ خطبات کا مقصد، تقریر و بیانات کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہمارا دینی اور ایمانی علاج ہو۔ تو سامعین کے اندر جو بیماریاں ہیں دینی لحاظ سے، تو واعظین مقررین کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کی طرف متوجہ کرے
اور اس کو بتائے بغیر وہ علاج کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ، ہر خرچ کو لوگ زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں اور ہر زکوٰۃ کو انفاق سمجھ لیتے ہیں۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کو انفاق بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو محدود چیز ہے، زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، صاحب نصاب لوگوں پر۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ آج کے دور میں 200 درہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کا نصاب تھا 200 درہم چاندی، اور اسی کے بقدر 7.5 تولہ سونا بھی ہوتا تھا۔ 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہوتی تھی وہ 200 درہموں کی ہوتی تھی، اس لیے وہ تذکرہ کتابوں میں آیا ہے۔ لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کسی زمانے میں اگر یہ دونوں کی قیمتوں میں فرق واقع ہو جائے، اور آج فرق واقع ہو گیا، 200 درہم کا مطلب ہوتا ہے، تولوں میں سمجھنے کے لیے مصنفین نے اس کو بیان کیا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو دراصل یہ 200 درہموں کی مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی عام فہمی سمجھ لیجئے کہ ایک جو تولہ ہے وہ 4 درہموں کا 1 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ لیکن 1 تولہ چاندی اب 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہوگی، ظاہر بات ہے کہ 7.5 تولے سونے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا، بلکہ 1 تولے کی قیمت ہی وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے گی۔ میرا اپنا احساس ہے کہ موٹا موٹا حساب آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ چاندی شاید 800,000 روپیے تولہ چاندی ہوگی۔ تو اب گویا کہ چاندی کے جو نصاب ہے 1,000 روپیے تولہ اگر چاندی ہو تو گویا کسی کے پاس آج کے اس دور میں اپنی ضروریات کے علاوہ 52,000 روپیے 50,000 روپیے اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5% نکالنا اس میں سے ضروری ہے۔ 2.5% کا مطلب ہوتا ہے 40واں حصہ، 40,000 میں سے 1,000۔ لیکن لوگ وہ سونے کے نصاب کو لیتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں، جو وہ اس وقت کی بات ہے جبکہ دونوں کی قیمتیں برابر ہوتی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی جب لکھ دی کی کتابوں میں کہ کسی زمانے میں اگر فرق واقع ہو جائے تو کم قیمت کا، کم معیار کا جو نصاب ہوگا اس کا لحاظ اور خیال کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات ہوئی، اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے زیادہ قرآن مجید میں انفاق کا تذکرہ ہے، اور زکوٰۃ سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انفاق کی فضیلت ہے، اور انفاق میں پوری امت مسلمہ کو اسلام نے جوڑا ہے۔ اور مومنین کی بنیادی صفات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو مخصوص لوگوں پر ہی ہے، لیکن مالی خرچ اور مالی عبادت میں اسلام نے، اللہ نے پوری امت کو شامل کیا ہے۔ کوئی غریب بھی محروم نہیں رہ سکتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اس پر بھی اپنی حیثیت کے مطابق انفاق ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ رزق کا تعلق یہاں صرف مال کے لیے نہیں، جو کچھ ان کو صلاحیتیں حاصل ہے، جسمانی صلاحیت ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ مال ان کو حاصل ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہر انفاق زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہر زکوٰۃ انفاق نہیں ہوتا، لیکن امت مسلمہ پر ایک طرح سے مجموعی لحاظ سے انفاق بھی فرض ہے، اس کے فرض منصبی میں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرے، خرچ کرے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انتظار نہ کرے۔
اور پھر خرچ کے تعلق انفاق کے حوالے سے اسلام نے جو عزیمت کا جو پہلو دیا، عزیمت کی تعلیم، یہ علم والے اس کو زیادہ سمجھے گا. ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت. رخصت کی راہ، عزیمت کی راہ. عزیمت کی راہ کا مطلب ہوتا ہے عزم سے عزیمت، یعنی دینی اور ایمانی لحاظ سے جو اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عزیمت کا راستہ. اور رخصت کہتے ہیں جو گنجائش ہے، کچھ گنجائش اسلام نے رکھی ہے، لیکن جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ عزیمت کے راستے پر عمل کرتے ہیں. وہ رخصت اور گنجائشوں کے راستے پر عمل نہیں کرتے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ عام اہل ایمان کے لیے تو یہ رخصتوں کا راستہ بہتر ہے، گنجائشوں کا راستہ بہتر ہے. لیکن جو معاشرے میں اپنی حیثیت ایک ذمہ دار کی رکھتے ہیں تو ان کو تو عزیمت پر عمل کرنا چاہیے. تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کے ایک سوال کا تذکرہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون. آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچے کرے، کتنا خرچے کرے. تو بہت مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو کچھ زائد ہے، جو کچھ زائد ہے اس کو خرچ کر دو. زکوٰۃ میں تو صرف 2.5% وہ رقم ادا کر کے بری الذمہ ہو سکتا ہے، لیکن انفاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جو اونچا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خرچ کرے. اور صحابہ اکرام اسی پر عمل کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پر بھی دین کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے. بے شمار واقعات ہیں. وہ مہمان نوازی کا واقعہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کا، کہ ایک مہمان کو اللہ کے رسول نے ان کے حوالے کیا. پہلے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھر بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہے. اور یہ دور مدنی کا واقعہ، دور مکی کا نہیں ہے. دور مدنی کا مطلب یہ کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس دور کا واقعہ ہے کہ ایک مسافر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھوک کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کسی نے جھوٹ نہیں کہا تھا، کسی نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بات اتنی چھوٹی نہیں ہے نا. یہ اسلامی دارالحکومت کے شہر کی بات ہے، اور یہ اس شخصیت کی بات ہے کہ جس کی سرپرستی میں اسلامی حکومت چل رہی تھی عرب میں. اس کے گھر کی یہ معاشی صورتحال یہ کیوں تھا؟ وہ پورا کا پورا سرمایہ، پوری کی پوری دولت وہ انفاق فی سبیل اللہ پر لٹاتے تھے، اس لیے ان کے پاس جمع رہتا ہی نہیں تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جن کو آج کی رات ان کو مہمان بنائے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ ان کو لے کر گئے، اور گھر میں جا کر بیوی سے کہا تو ان کے گھر کی حالت بھی بہت زیادہ بہتر نہیں تھی. وہ پوری کی پوری دولت وہ لٹا رہے تھے اللہ کے دین کے لیے. وہ اپنی ضروریات پر دین کی ضروریات اور تقاضوں کو ترجیح دے رہے تھے. تو بیوی نے کہا کہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے، البتہ بچوں کے لیے کچھ ہے. تو پھر بات یہ طے ہوئی دونوں بیوی کے درمیان میں کہ ایسا کیا جائے کہ بچوں کو آج بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے، اور یہ جو مہمان ہے مہمان کو ہم کھانا کھلا دیں. لیکن اب اس کو اکیلے کیسا کھانا کھائے گا؟ مہمان بھی غیرت مند ہوتے تھے نا، کہ یہ سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، خالی ہاں وہ کھا نہیں رہے ہیں، مجھ کو ہی کھلا رہے ہیں، تو وہ بھی محسوس کرے گا کہ شاید یہ بہت تنگ دست ہے، میں کیوں کھاؤں. تو طے ہوا کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے رات میں شام میں، تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اور ہم صرف کھانے کی ایک طرح سے نقل کرتے رہے. اور وہ مہمان یہ سمجھتا رہے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. کھانا اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ گھر کے وہ بھی کھا سکتے تھے میاں بیوی، اور مہمان کا بھی پیٹ بھر سکتا تھا. تو صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم دنوں میں دنیا میں غالب کیا تھا. وہ اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے دین کے تقاضوں اور دین کی ضروریات پر. آج ہم نے دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دے رکھی ہے، مکان کے تقاضے کو، دکان کے تقاضے کو.
اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں، تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ڈھیل اور مہلت میں چند دنوں تک، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی اسی دنیا میں پکڑ بھی ہوتی ہے۔ تو انفاق کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے۔ اور پھر فقہاء کرام نے موتی سے یہ بات لکھی کہ جس ملک میں اور جس جگہ پر دین سیاسی لحاظ سے، دعوتی لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے مغلوب ہے، اور آج دنیا میں عمومی طور سے دین اسلام مغلوب ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور خاص طور سے بھارت میں، ہندوستان میں تو بہت زیادہ مغلوب ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، دعوت کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی۔ تو ایسے علاقے کے لیے، ایسے ملک کے لیے محدثین نے جو بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جمع پونجی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی دینی غیرت کے بھی خلاف ہے اور دینی تقاضے کے بھی خلاف ہے کہ دین کو اس کے مال کی ضرورت ہے، دعوت کو مال کی ضرورت ہے، تعلیم کو مال کی ضرورت ہے، باطل نظام کو مغلوب کرنے کے لیے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس کے مال کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مال لگ رہا ہے اس کے صرف مکان میں، اور اس کا مال صرف محفوظ ہے بینک میں، اس کے تجوری میں۔ تو ایک طرح سے یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی غلط فہمی جڑ گئی کہ ہر خرچ کو مسلمان فی سبیل اللہ کا نام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ ہونا چاہیے، ہر خرچ، ہر روپیہ۔ فقیر کو بھی ہم تو اللہ کے لیے دے، مسجد میں دے تو اللہ کے لیے دے، کسی اور کی مدد کرے تو اللہ کی رضا خوشنودی ہے یا اور چیز ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا اور چیز ہے، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنا یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ فی سبیل اللہ میں وہی خرچ آتا ہے جو دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اور طاغوت کے خاتمے کے لیے، طاغوت کی تعلیم کو کمزور کرنے کے لیے، طاغوت کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ کام آتا ہے فی سبیل اللہ کے درجے میں، فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ اور زکوٰۃ کی جو 8 مدیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کی ہے، آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کی 8 مدیں ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 مدوں میں سے ایک مد ہے فی سبیل اللہ۔ فقیر مسکین کو دینا فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ میں نہیں آتا۔ وہ مقروض کی مدد فی سبیل اللہ میں نہیں آتی، مسجد میں دینا یہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا، اور مسجد میں زکوٰۃ چلتی بھی نہیں۔ زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں، 8 مدوں میں سے ایک مد ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں کون کون سی چیزیں آتی؟ تو میں نے ایک تحریر لایا ہوں ساتھ میں، حالانکہ میری لکھی ہوئی تحریر پرانی ہے، 20-21 سال پہلے کی۔ فی سبیل اللہ زکوٰۃ کی ایک اہم مد، اور 4 تفسیروں کے حوالے سے میں نے اس میں بات لکھی ہے فی سبیل اللہ میں کون کون سے کام آتے ہیں۔ تو ہر کام، ہر خرچوں کو لوگ فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ دین کے غلبے کے لیے، نظام کفر کی مغلوبیت کے لیے جو تعلیم دی جاتی ہے، جو دعوت دی جاتی ہے، وہ کام ہوتا ہے فی سبیل اللہ۔ آج ہندوستان میں یہ تعلیم کا جو زیادہ فائدہ اسلام کو، مسلمانوں کو جو نہیں ہو رہا ہے، خود دینی تعلیم کا فائدہ،
مسلمانوں کو، اسلام کو. وہ تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ طاغوت کی حمایت اور موافقت کے ساتھ دین کی جو تعلیم ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے ہم سمجھ سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کی نوعیت کو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا. رسول کے بنیادی طور سے، تمام رسولوں کے بنیادی طور سے دو کام: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا لیکن اجتناب طاغوت کے ساتھ، طاغوت کی حمایت اور اس کی موافقت سے بچتے ہوئے. لیکن آج زیادہ تر جو کوششیں ہو رہی ہے وہ طاغوتی نظام کی حمایت کے ساتھ، اس لیے وہ تعلیم کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دعوت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کلمے کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب ہے انفاق میں بھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے انکار ہے نا. ایمان کی جو ترتیب ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 256 میں، وہی ترتیب ہے تعلیم کی، دعوت کی. جو ایمان کی ترتیب ہے وہی ایمانی کاموں کی اور تعلیم کی ترتیب اور دعوت کی بھی ترتیب وہی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی میں جو دعوت دی وہ حمایت دی، بندگی کی دعوت حمایت طاغوت کے ساتھ نہیں تھی. حمایت طاغوت کے ساتھ اگر دعوت ہوتی تو ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین مکہ ناراض کیوں ہوتے؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی کوشش تھی، آپ کی جو تعلیمی کوشش تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، بندگی کی دعوت، اور ابو لہب، ابو جہل اور مشرکین مکہ کی بڑائی کا انکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، بندگی کی دعوت، فرعون کی بڑائی کے انکار کے ساتھ اذهب الى فرعون انه طغى، جہاں فرعون کی طرف وہ بڑا سرکش ہو گیا. تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوتی کوشش تھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا. اور تمام کی جو کوششیں تھی وہ یہ تھی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو آج بندگی کی بات، عبادت کی بات تو کچھ حد تک ہو رہی ہے، پورے طور سے نہیں. پوری بندگی کی بات آج بھی نہیں ہو رہی ہے، مکمل بندگی کی بات آج بھی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اجتناب طاغوت، مخالفت طاغوت، انکار طاغوت کا پہلو بالکل دب کر رہ گیا، ختم ہو کر رہ گیا. کھیت کی مثال سے آپ سمجھ سکتے نا، اور قرآن مجید میں کھیتی کی مثالیں اسی لیے دی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی، صحابہ کرام کی جو تحریک تھی، سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زراعتی سے بیان کیا ہے. مثلٌ فی التوراۃ و مثلٌ فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. ان کی مثال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو مثال ہے وہ توریت میں اور انجیل میں ہے. پھر سمجھانے کے اللہ نے فرمایا کزرع، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ کہ کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، اور پھر اپنے تنے پر وہ کھڑے ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں خوشے آتے ہیں، اس میں اناج لگتا ہے. یعجب الزراع لیغیظ، کاشتکار خوش ہوتے ہیں فصل کو دیکھ کر، لیغیظ بہم الکفار. لیکن اسلامی فصل جب آتی ہے، اسلامی کاشت جب لہلہاتی ہے، سر سبز و شاداب ہوتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے، پھل دیتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تو کافروں کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے. اسلام کا غلبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو کافروں کا غیظ و غضب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بے دست و پا کر دیتا ہے. طاقت اور قوت اہل ایمان کے پاس آتی ہے تو غیظ و غضب رکھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے.
جیسے کہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے عرب کا متحدہ لشکر، آج کے دور کی اقوام متحدہ سیدھت راشٹر سمجھ لیجئے نا، آج بھی جو اقوام متحدہ ہے جہاں کہیں بھی اسلامی تحریک چلتی ہے، اسلامی حکومت وہاں پلتی ہے، تو اقوام متحدہ کا لشکر آ جاتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور جنگ بدر جنگ احد کے ذریعے سے انہوں نے دیکھ لیا ہم اکیلے لڑ کر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر یہود نے ان کو سجایا۔ یہود کی یہ پرانی تاریخ ہے منصوبے بنانے کے اسلام کے خلاف، تو ان کو پھر سجایا کعب بن اشرف نے کہ ایسے اکیلے لڑنے سے تم اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، یک بار کی حملہ کرنا پڑے گا، پورے جو عرب کے قبائل ہیں ان کو جمع ہونا پڑے گا، اور جمع ہونے کے بعد پھر ان کو حملہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پھر ایک حکمت کے تحت پھر خندق کھودی، تو اللہ نے پھر 1 مہینے کا امتحان لے کر اہل ایمان کا، اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا، لم ينالوا خیرا، اور وہ ان کو بھلائی کو نہیں پہنچ سکے۔ تو کاشتکار کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کاشتکار اپنی کھیتی کے متعلق صرف یہ ذمہ داری سمجھے کہ میرا کام ہے زمین میں بیج ڈالنا، پودا نکلنے کے بعد اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، لیکن جو گھاس نکلتا ہے پودے کے قریب اس کو نکالنے اپنی ذمہ داری نہ سمجھے تو وہ کھیتی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ گھاس اس کو دبا کر رکھ دے گا۔ آج ہمارے کاموں کی نوعیت بھی یہی ہے کہ جو طاغوت کی طرف سے، جو نظام کفر کی طرف سے ذہن اور دماغوں میں معاشرے میں جو طاغوت کے جو بیج اور گھاس اگ چکے ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم یک طرفہ کوشش کر کے اسلام کا بیج ڈال کر پودوں کو پانی دے کر کھاد دے کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت سر سبز شاداب ہو جائے، مسلمان غالب ہو جائے۔ تو جس طرح سے وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے کہ جس کاشتکار نے گھاس نکالنے کا کوئی نظم نہیں کیا، نگنے کا کوئی نظم نہیں کیا، کھیتی کی صفائی کا کوئی نظم نہیں کیا، تو اس کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کھاد بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے پانی دینے کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری زیادہ تر کوشش اسی نوعیت کی ہے، اس لیے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فی سبیل اللہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا آخر میں کہ جو زکوٰۃ کی ایک اہم مد ہے، تو فی سبیل اللہ کی مد کو جو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور دوسری مدوں میں دیکھ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا، جبکہ دین جس ملک میں جس علاقے میں مغلوب ہے تو وہاں زیادہ سے زیادہ ہماری مد فی سبیل اللہ کے کاموں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو غریبی ہے اور یہ جو معاشی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ نظام باطل کا غلبہ ہے، اور جب تک کہ باطل کا غلبہ رہے گا غریبوں کی غریبی دور نہیں ہو سکتی، غریب کو غربت بڑھتے رہیں گی، مالداروں کی مالداریاں بڑھتے رہیں گی، اور غریبوں کی غریبی بڑھتے رہیں گی۔ لیکن فی سبیل اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جسے کہتے ہیں، اللہ کا دین جس معاشرے میں جس قوم میں غالب ہوتا ہے، تو پھر آج جو غریب ہے وہ کل مالدار ہو جاتے ہیں، آج جو محتاج ہیں وہ خود دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سن لیجئے تحریر 4 تفسیروں کے حوالے سے 3 مکتب فکر کی ایک طرح سے ترجمانی کرتی ہے، 4 تفسیریں، تفہیم القرآن اور تدبر قرآن، یہ تحریک اسلامی کی ایک طرح سے ترجمانی کرتی ہے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ میں نے دیا معارف القرآن، وہ ایک طرح سے دیوبند مکتب فکر کی ترجمانی کرتی ہے، اور احسن البیان کا بھی میں نے اسے حوالہ دیا، احسن البیان جس کی روشنی میں یہاں درس ہوتا ہے، یہ دراصل مدینہ سے شائع شدہ ہے، حالانکہ ہندوستانی علم محمد جوناگڑھی، مولانا محمد جوناگڑھی اور صلاح الدین یوسف ان کی تفسیر رہی ہے، سعودی حکومت اس کو شائع کر رہی ہے 2-4 سالوں سے، اور جو حاجی جاتے ہیں ان کو وہ تحفے میں دیتی ہے۔ یہاں پر بھی جو تفسیریں تھی یہ کوئی صاحب نے لا کر دیے تھے، اس سے پہلے بھی کئی تفسیر آئی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں درس ہوتا ہے، تو ایک طرح سے وہ فکر اہل حدیث کی وہ ترجمانی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جو
آٹھ مصارف بیان کیے، ان میں سے ایک اہم مطلب فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں. اور اگر یہ کہا جائے تو بیجانا ہوگا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سب سے اہم فی سبیل اللہ کا مطلب ہے، یعنی اللہ کی راہ میں. سبیل اللہ کا لفظ بہت ہی جامع ہے، اور قرآن و حدیث میں دین کے جن کاموں کے لیے سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین کے غلبے کے لیے دعوت دین، لیکن وہی اجتناب طاغوت کے ساتھ دعوت دین. تعلیم دین بھی آتے لیکن وہ اجتناب طاغوت کے ساتھ. جن کاموں کے لیے سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین کے غلبے کے لیے دعوت دین، تعلیم دین اور جہاد و قتال. کچھ فقہاء نے سبیل اللہ میں صرف جہاد قتال کو شامل کیا ہے، لیکن قرآن کی بہت سی آیت سے تخصیص صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ سبیل اللہ کا ذکر ان بہت سی آیت اور صورتوں میں بھی آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی سے تعلق رکھتی ہے. زکوٰۃ تو دور مدنی میں فرض ہوئی، لیکن سبیل اللہ کی جو مت تھی اور سبیل اللہ کا جو مصرف تھا وہ دور مکی میں بھی تھا، اور دور مکی میں بھی سبیل اللہ کے لیے دعوت کا کام ہوتا تھا، دین کا کام ہوتا تھا، انفاق کا کام ہوتا تھا. کیونکہ سبیل اللہ کا ذکر ان بہت سی آیات اور صورتوں میں بھی آیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی سے تعلق رکھتی ہے، اور ظاہر دور مکی میں جہاد و قتال نہیں تھا. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دور مکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی کام تھا انہیں 2 انعام دیے جا سکتے ہیں، ایک دعوت دین اور دوسرا تعلیم دین. گویا کہ مکی آیت اور صورتوں میں جو سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد دعوت دین اور تعلیم دین ہے. بطور دلیل کے یہاں چند آیات پیش کی جا رہی ہے جو مکی صورتوں سے تعلق رکھتی ہے اور جن میں سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون. جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں دراصل وہی آخرت کے منکر ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. یہ بھی مکی صورت ہے. جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کی راہ سے اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے ان کے فساد کی وجہ سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. یہ بھی مکی آیت ہے سورہ نحل کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے مباحثہ کرے تو سب سے اچھے طریقے سے. بے شک آپ کا رب ان کو جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. مذکورہ تینوں آیات سے بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت دین اور تعلیم دین کا کام بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. اسی طرح ایک حدیث رسول سے بھی تعلیم دین کا فی سبیل اللہ میں داخل ہونا ثابت ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں یہاں تک کہ لوٹ آئے. یعنی طالب علم اور جو اساتذہ ہے یہ بھی فی سبیل اللہ کے کام میں مصروف ہے، اور اگر ان کو کوئی کمانے کا الگ سے موقع نہیں مل رہا ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے اولین طور پر مستحق ہے. قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث اور بہت سے مفسرین کرام کی تفسیروں سے بھی دعوت دین اور تعلیم دین کے فی سبیل اللہ میں داخل ہونے کی وضاحت ہوتی، بشرطے کہ مبلغین، معلمین اور طلبہ اپنی دینی مصروفیت کی وجہ سے معاشی جدوجہد کے لیے الگ سے وقت نکالنے سے قاصر ہو. چنانچہ ارشاد ربانی ہے للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 273 ہے. یہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایک مفسر قرآن مفتی محمد شفیع صاحب فاضل دیوبند اپنی تفسیر معارف القرآن میں خلاصہ تفسیر کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہیں جو مقید ہو گئے ہو اللہ کی راہ یعنی دین کی خدمت میں، اور اسی خدمت دین میں مقید و مجبور رہنے سے وہ لوگ تلاش معاش کے لیے کئی ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے اور نا واقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب. البتہ تم ان لوگوں کی ان کے طرز حیث سے پہچان سکتے ہو کیونکہ فقر و فاقے سے چہرہ اور بدن میں ایک گناہ اعتدال ضرور آ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے. معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 638. اسی آیت کی تفسیر میں معروف مسائل عنوان کے تحت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے. اولین طور پر اصحاب صفہ اس میں آتے تھے جو اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے شاگرد تھے اور صفہ جو تبوترا تھا مدینہ نبی سے متصل وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی فقیر
قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا، اور ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ مذکورہ آیت کی تشریح میں ایک اور مفسر قرآن مولانا صلاح الدین یوسف اپنی تفسیر حاصل بیان میں تحریر فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبہ اور علماء بھی اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ واضح ہے کہ مذکورہ تفسیر ابھی چند سال پہلے سعودی حکومت نے مدینہ منورہ سے بھی شائع کی ہے۔ اس میں ترجمہ محمد جوناگڑھی کا ہے اور تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف کی ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی کسی دینی مقصد نے ان کو قزم معاش کی جد و جہد سے روک رکھا ہے۔ یہ لوگ تجارت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتے۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں اس آیت کے بہترین مصداق اہل صفہ تھے، اور اس میں شبہ نہیں کہ حدیث میں ان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے اشارات کے مطابق ہے۔ تدبر قرآن جلد اول صفحہ نمبر 624۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن مولانا سیب اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش کے لیے کوئی جد و جہد کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینہ سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت مدینہ میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 210۔ اور بھی ہے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے خطبے کا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو اولین مصرف ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی مت کو بھی ہم اولین طور پر قابل ترجیح کے طور پر رکھیں، اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم پر کوئی مالی عبادت نہیں ہے۔ انفاق یا اللہ کی راہ میں ہر وقت کے لیے، رمضان میں انفاق ہوگا تو اجر ثواب یقیناً اس کا بڑھاوا ہوگا، لیکن رمضان کے علاوہ بھی انفاق ہونا چاہیے۔ جو کم مال والے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق انفاق کرے، اور جو زیادہ مال رکھتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق انفاق کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زکوٰۃ اور انفاق کی اہمیت، اس کے مقاصد اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب